ایک نئی صبح کے ساتھ سنک گڑھ گاؤں میں سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ ددو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ڈولو اور چھوٹو اپنے اسکول کی طرف جا رہے تھے۔ ببن چاچا بھی اپنی دکان پر تازہ تازہ مٹھائیاں پکا رہے تھے اور پرندے گنگنا رہے تھے۔ سب اپنی روٹی روزی کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے۔ کلاس میں آج استانی نے سب بچوں کو جانوروں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سمجھایا کہ ہمیں کس طرح سے بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں ہرگز تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈولو نے استانی سے پوچھا، اگر ہم انہیں تنگ کریں گے تو کیا وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ استانی نے کہا، جی ہاں ڈولو، وہ ہم سے ناراض بھی ہو جائیں گے۔ جیسے گائے ہمیں دودھ دیتی ہے، اگر رب نے گائے نہ بنائی ہوتی تو ہمیں دودھ کہاں سے ملتا؟ بلی کو چوہے کھانے کے لیے بنایا گیا ہے، اسی طرح چھپکلیوں کو مکھیوں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے کھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جانور ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ جس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیسے خوش رہا جائے، کون سے دوست ہمارے اچھے ہیں اور کون سے دوست ہمارے برے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں ستاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہم اپنی بات دوستوں سے، اپنے ماں باپ سے شیئر کر سکتے ہیں، مگر یہ جانور تو بے زبان ہوتے ہیں، سوچتے اور محسوس بھی کرتے ہیں مگر بیان کسی سے نہیں کر سکتے۔ ڈھولو نے کہا، استانی یہ تو بہت اچھی باتیں کہی ہیں آپ نے، اور مجھے ان کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ چھوٹو اور باقی بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے وہ جانوروں کو تو کیا، کسی کو بھی تنگ نہیں کریں گے۔ دوپہر کا وقت ہوا، سورج اپنی تیز کرنوں کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اسکول سے واپسی پر ڈولو اور چھوٹو اپنے گھر پہنچے۔ دیکھا کہ ددو اور دروگا بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ڈولو اور چھوٹو ددو کی طرف بھاگتے ہوئے گئے اور کہا، ددو آج ہماری استانی نے ہمیں بہت اچھی باتیں سمجھائی ہیں۔ ددو نے کہا، وہ کیا میرے بچوں؟ دروگا نے کہا، آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ ہاں، آخر کیا بات ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے۔ چھوٹو نے کہا، استانی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کس طرح سے بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں ہرگز تنگ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ہماری طرح ہی سوچتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں۔ ددو نے کہا، واہ میرے بچوں، یہ تو بہت اچھی باتیں بتائی ہیں تمہاری استانی نے۔ تم دونوں کو کیا ہر کسی کو اس بات کا اچھے سے خیال رکھنا چاہیے۔ دروگا نے کہا، قسم اس پہاڑی والے بابا کی، میں بھی اس کام میں تم دونوں کا ساتھ دوں گا۔ یہ دیکھ کر ددو نے ڈھولو اور چھوٹو کو کپڑے بدلنے کو کہا، پھر چھوٹو اور ڈولو اور دروگا کو کھانا دیا۔ جب دن ڈھلنے کو آیا، موسم کچھ خوبصورت سا ہونے لگا اور ڈولو اور چھوٹو باہر کھیلنے کو نکلے۔ ببن چاچا بھی اپنی دکان پر تازہ تازہ جلیبیاں بیچ رہے تھے۔ ان لذیذ مٹھائیوں کی خوشبو ڈولو اور چھوٹو کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ چھوٹو ببن چاچا کی دکان کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے، ببن چاچا کیا حال ہیں؟ ہمیں کچھ مٹھائی تو دے دو۔ ببن نے کہا، اچھا یہ لو کچھ جلیبیاں، دونوں مل کر کھا لو۔ چھوٹو نے ببن سے پلیٹ لی اور دونوں نے مل کر کھانا شروع کر دی۔ اچانک ڈولو کو بکریوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب ڈولو نے پلٹ کر دیکھا تو موٹو اپنی بکریوں کو تنگ کر رہا تھا، انہیں چارہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہے کہ کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ دیکھ کر ڈولو اور چھوٹو پریشان ہو جاتے ہیں۔
ڈولو نے پلیٹ ببن چاچا کو واپس کر دی اور دوڑتے ہوئے بکریوں کے پاس گیا۔ موٹو رکو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کسی بے زبان جانور کو ایسے تنگ نہیں کر سکتے، ان کو ان کا چارہ واپس کر دو۔ اور سارا چارہ موٹو سے لے کر ڈولو نے بکری کو ڈال دیا۔ موٹو نے کہا، میں تو ان کو ایسے ہی تنگ کرتا ہوں، کھانا بھی دیر سے دیتا ہوں، ان کی یہ آوازیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ سن کر چھوٹو اور ڈولو ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ ڈولو نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اگر ایسے کرو گے تو ہم سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی یہی سیکھیں گے۔ کوئی تمہیں بھی ایسے تنگ کر سکتا ہے؟ تم کو اگر ایک وقت کا کھانا ہی دیر سے ملتا ہے تو تم بھی روتے ہو اور چلاتے بھی ہو، تو اس بے زبان جانور کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی تکلیف نہیں بتا سکتے، تم ذرا سوچو تو صحیح۔ موٹو بکریوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ ان کو کتنی بھوک لگی ہے، کیسے جلدی جلدی کھانا کھا رہی ہیں۔ وہ ان کا احساس کرنے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ڈولو سے کہتا ہے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اب ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا، میں کسی بھی جانور کو اس طرح سے تنگ نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے تینوں اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا ببن چاچا اپنی دکان سے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شام کو جب راجا کے سامنے ببن جلیبیاں لے کر گیا تو ڈولو اور چھوٹو اور موٹو کا سارا ماجرا بتایا۔ راجا نے کہا کہ کیوں نہ یہ بات سب تک پہنچائی جائے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس پر غور کرنا لازم ہے۔ ببن نے کہا، جی ضرور راجا جی۔ ڈھول باجا شروع ہو جاتا ہے اور شاہی ڈولچی اعلان کرتا ہے، سنگ گڑھ واسیوں، راجا جی نے آج سب کو شاہی محل میں بلایا ہے، سب چھوٹے بڑے شریک ہوں اور دعوت کھائیں۔ سنو سنو سنو، سنگ گڑھ کے واسیوں۔ ڈولو چھوٹو بھی ساتھ آئے۔ راجا نے ڈولو چھوٹو سے کہا، تم دونوں نے آج بہت اچھا کام کیا ہے۔ سب یہ سن کر حیران رہ گئے کہ آخر ڈولو اور چھوٹو نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے۔ راجا نے ببن چاچا سے کہا، ڈولو چھوٹو اور موٹو بکریوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تم نے آج کیا دیکھا؟ وہ دوبارہ سب کو سارا واقعہ سناؤ۔ ساری باتیں بتانے کے بعد راجا نے کہا، شاباش بچوں، مجھے آج تم دونوں پر ناز ہے۔ آج سب کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے کوئی بھی بچہ یا بڑا کسی بھی بے زبان جانور کو تنگ نہیں کرے گا، چاہے وہ جانور اپنا ہو یا کسی اور کا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ ایسی حرکت کر جاتے ہیں جس سے ہمارے چھوٹے بھی ہم سے سیکھتے ہیں۔ بچے اپنے مستقبل کا روشن ستارہ ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو سکے۔ سب راجا کی بات سے سہمت ہو جاتے ہیں۔ جی جی ضرور راجا جی، ضرور اس پہ عمل کریں گے ہم۔ دروگا نے کہا، اسی موقع پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو مہاراج۔ راجا نے کہا، جی بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ دروگا نے کہا، بہترین انسان عمل سے پہچانے جاتے ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ ہاں۔ سب نے کہا، واہ دروگا، کیا خوب کہا ہے، ہر انسان کو بہترین عمل کرنا چاہیے، ہم سب مل کر اچھے کام کریں گے۔ ددو نے ڈولو اور چھوٹو سے کہا، مجھے تم دونوں پر فخر ہے، میرے بچوں، اس گاؤں میں
تم جیسے بچے ہوں تو ہر کوئی بہترین انسان بن جائے گا۔ شاباش۔ سب نے خوشی خوشی شاہی محل میں دعوت کھائی۔